أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركزني بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة وقالت مولاتي زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام إذ كيدت وجهت جهدت فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك عمدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا. درود پڑھ دیجیے محمد اور ان کی خدا متعال کے شکر گزار مسلسل زندگی کے عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں سے باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت سجانے والوں میں رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے. خصوصیت سے اس پر شہزا پر آنے کی بدولت جو بیش بہا رزق رب کی بارگاہ سے حسین کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی مختلف زاویوں سے اور پہلوؤں سے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کمال کا خواستگار ہے، ہر انسان بلندی کو پسند کرتا ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے، شرافت چاہتا ہے، ثروت مندی چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان ایسے. لیکن لوگوں میں اگر آپ اختلاف رویہ دیکھتے ہیں اور زندگی گزارنے کے انداز مختلف دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کامیابی کو کس شے میں دیکھ رہا ہے، بزرگی کو کس شے میں دیکھ رہا ہے، برتری کس شے میں دیکھ رہا ہے. یہ فرش ازا کیا کرتی ہے عزیزو؟ واقعی کامیابی سے مجھے اور آپ کو روشناس کرواتی ہے. وگرنہ پروسیجر ایک ہی ہے، ایک ہی پروسیجر ہے. انسان پہلے مرحلے میں ایک شے کو دیکھتا ہے نفع بخش ہے، مفید ہے، کارآمد ہے، نتیجتاً دل اس کی جانب جھکتا ہے. اور تیسرے مرحلے میں انسان چاہتا ہے کہ اب یہ دل جس شے کی نسبت سے جھکا ہے اسے اپنے قریب کر لے، اس سے بہرہ مند ہو، اس نفع کو حاصل کر. بس یہ مرحلے خود بخود جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے مرحلے میں معرفت ہے، ساتھ ہے میرے عزیزوں، دوسرے مرحلے میں محبت ہے، تیسرے مرحلے میں اطاعت ہے. خود بخود ہے. معرفت میں کمال کی معرفت انسان کو اس کی نسبت سے جھکاؤ لاتی ہے، رغبت لاتی ہے، انسان اس شے کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ باکمال ہونا ہر انسان کے وجود میں پروردگار متعال نے رکھا ہے. بنایا کچھ انسان کو ہے کہ ہر انسان باکمال ہونا چاہتا ہے، سعادت مند ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے.
لہٰذا پہلے مرحلے میں معرفت حاصل کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں جھکاؤ کہ جس کو آپ محبت سے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں اس شے سے نزدیک ہوتا ہے کہ جسے میں نے اطاعت سے تعبیر کیا ہے، کہ محبوب کے رنگ کو اپنے وجود میں جو ہے وہ لانے لگتا ہے تاکہ محبوب کے کمال سے بہرہ مند ہو جائے۔ بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد۔ فرش ازا کیا کرتی ہے عزیزوں؟ یہ پاک و پاکیزہ ہستیوں کے در سے متصل ہونا کیا کرتا ہے؟ مجھے اور آپ کو واقعی کمال سے بہرہ مند کرتا ہے۔ دنیا والے جھوٹے کمالات دکھا رہے ہیں، جھوٹی عزت دکھا رہے ہیں، جھوٹا شرف دکھا رہے ہیں۔ کل کو تجھے افسوس ہوگا کہ جس شے کو میں اپنے لیے کمال سمجھ بیٹھا تھا اس میں میرا کمال ہی نہیں تھا۔ اس فرش ازا پر واقعی بلندی کو اپنی نگاہوں میں سجا لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بات کے مراحل خود بخود ہیں۔ جب واقعی بلندی انسان کو سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود دل بولیے اس کی نسبت سے، بول دے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہے، دل اس کی نسبت سے جھکے گا، اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوگا، اور تیسرے مرحلے میں انسان اس کو اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کمال مجھے مل جائے، یہ نفع مجھے مل جائے۔ تو اگر آپ غور کریں تو علم اور عمل کا ساتھ قہری ہے، یعنی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کمال کا علم حاصل کریں گے، چاہتے نہ چاہتے اس کی جانب دوڑ لگائیں گے۔ یہ واقعاً بہت خوبصورت مطلب ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا کہ آیا علم کے بعد عمل کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ دو میں سے کسی ایک شے کی نسبت سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا کمال کا یا نفع کا یا نقصان کا۔ نفع کا علم حاصل کرے گا اس کی جانب دوڑ لگائے گا، نقصان کا علم حاصل کرے گا اس سے فرار کی جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ خود بخود انسان کے وجود میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ بس کیا ہی اچھا ہو کہ انسان واقعی کمال کو اس فرش ازا سے سیکھ لے کہ انسان یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، تیرا واقعی کمال اس دنیا کے بعد ہے۔ ہاں اس دنیا میں زاد راہ تو ایسے حاصل کر سکتا ہے کہ خود بھی عبد پروردگار بنتا چلا جا، لوگوں کے لیے بھی عبودیت کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو ہٹاتا چلا جا، اسی میں تیرا کمال پایا جاتا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بہرحال نہ مجھے آپ کے ہاتھوں میں کتاب نظر آ رہی ہے اور نہ ہی قلم نظر آ رہا ہے۔ خوب انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ اتنے توجہ سے سن رہے ہیں کہ رات کو جا کے نوٹ کر لیں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا اتنی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک نہ ایک دن اجابت تمہیں نصیب ہی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ روزانہ بولوں گا، کیا معلوم وہ دن نزدیک ہے کہ پروردگار۔ ایسا بھی نہیں ہے عزیزو، ابھی میں اپنے اس بھائی کی تعریف بھی کرنے لگا ہوں کہ جس نے کل کی تقریر کے بعد نہ صرف اس کے پوائنٹس مجھے بھیجے بلکہ کچھ اضافی باتیں بھی اس نے مجھے بیان کی کہ جسے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ 27 نمبر کی دعا ہے صحیفہ کاملہ کی، اہل ثغور کے لیے، سرحد کے محافظین کے لیے۔ مولا ان فوجیوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار ان کی نگاہوں میں جنت کو عیاں اور آشکار کر دے، جنت کی نعمتوں کو ان کی نگاہوں میں تر و تازہ کر دے۔ اب الفاظ میرے ہیں، اچھا گھر، بہترین مسکن، لباس، انسان کو سکون پہنچانے والے ہم سفر۔ پروردگار ان کو اس کی نگاہوں میں اللہم اجعل الجنت نصب اعینہم، پروردگار ان کی آنکھوں کا نصب العین ان کے سامنے رہے جنت، اور دنیا اس کی رنگینیوں کو انہیں بھلا دے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹی بلندی ہے، یہ ان کی نگاہوں سے ہٹ جائے، واقعی بلندی ان کی نگاہوں کے سامنے عیاں اور آشکار ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ یہ فرار نہیں کریں گے میدان جہاد سے، بلکہ آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے کمال کی معرفت کہ اگر انسان کی نگاہوں کے سامنے رہے، انسان کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ اور یہ کمال کی معرفت انسان کو ملتی کہاں سے؟ بولیے، کل کی تقریر میں میرے ساتھ تھے میرے بھائی، کہاں سے ملتی ہے؟ میرے اس بھائی کے لیے جو اپنے ساتھ ایک عدد کاغذ اور ایک قلم لایا ہوا ہے، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ معرفت ملتی کہاں سے میرے بھائی؟ آنکھوں سے، اور اہم ترین ریسورسز یہی دو چیزیں ہیں، آنکھوں سے اور کانوں سے۔
یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو جتنا اچھا منظر دکھائے گا، جتنا واقعی بلندی دکھاتا چلا جائے گا، دل اتنا اس واقعی بلندی کے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ اپنے کانوں کو جتنا اچھی باتیں سناتا چلا جائے گا، واقعی جنت اور شرافت اور عزت کا درس دیتا چلا جائے گا، اتنا دل اسی نسبت سے اس واقعی بہشت کے لیے حریص اور اس کا لالچی اور اس کی نسبت سے جو ہے وہ شوق اور ولولہ اور جذبہ اس کے وجود میں اسی اعتبار سے پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہی سبب ہے قرآن کریم نے آنکھوں کا اور کانوں کا اور دل کا، جس کا کام سوچنا اور سمجھنا ہے، میرے اس بھائی نے نہ صرف یہ کہ کچھ پوائنٹس مجھے لکھ کر دیے بلکہ ان آیتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ساتھ ہے میرے یا علی مدد، ساتھ ہے میرے بھائی۔ ابھی تک کیا بیان کیا میں نے، بولیے؟ انسان کو جیسا کمال دکھتا ہے اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے لیے تڑپتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے فرش ازا کیا کرتی ہے؟ کمال واقعی مجھے اور آپ کو دکھا رہی ہے، اور بہرحال اس کے لیے اہم ترین سورس آنکھ اور کان ہے اور پھر دل ہے۔ تو لہٰذا جتنا آپ کو آپ اس واقعی کمال سے بہرمند کریں گے، کانوں کو سنائیں گے، نتیجتاً اسی کی جانب انسان دوڑتا چلا جائے گا، اسی کی محبت میں انسان کا دل مستغرق ہوتا چلا جائے گا۔ ساتھ عزیزو اب دیکھیے آیتیں، سورہ مبارک نحل آیت نمبر 78۔ اللہ نے تمہیں ماں کے بطن سے اس عالم میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کتنی آیتوں میں اس اہم ترین نعمت کو فوکس کیا ہے۔ شب عاشور، اصحاب کے مجمع میں میرے مولا نے چند نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی ہے، پروردگار جعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدۃ، تو نے ہمارے لیے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ قرار دیا۔ اے پروردگار ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے۔ اب دیکھیے یہ درواقع آیات کتاب خدا کس طرح سے اس پر امفسائز کر رہی ہے میرے اس بھائی کے لیے کہ جس نے ان آیتوں کو مجھے بھیجا۔ اور بہرحال حقیقت یہی ہے کہ انسان اس معرفت کو جو مجلس سے لے بعد میں نوٹ ڈاؤن کرے، اسی سے متعلقہ مختلف کتابوں کو، قرآن کریم، احادیث کی کتاب، علماء کرام کی گفتگو، اس سے متعلقہ کتابوں کو اور علماء کی اسپیچز کو جو ہے وہ جب مد نظر رکھے گا تو بہتر طور پر اس علم کو اور اس کے مختلف جوانب کو حاصل کر پائے گا اور اچھے طریقے سے اپنی ذات کا حصہ بنا پائے گا، دوسروں تک پہنچا پائے گا۔ انشاءاللہ میرے اس بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اور بہرحال یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں حفظ قرآن کی بھی بہت زیادہ دخالت اور تاثیر ہے، چونکہ یہ میرا بھائی حافظ قرآن ہے، لہٰذا وہ ساری آیتیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی کہ جس میں سماعت کا، بصارت کا اور افئدہ یا قلوب کا ذکر ہے۔ دیکھیے سورہ نحل، بہرحال بہت زیادہ اس مقام پر روکنا نہیں چاہتا، سورہ نحل قرآن کریم کا 16واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 78۔ خدا نے تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو، کان، آنکھوں کو اور دلوں کو قرار دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے قرار پاؤ۔ سورہ مبارک سجدہ آیت نمبر 9، ہم نے تمہیں کامل بنایا، تم میں اللہ کی روح موجود ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھوں کو اور قلوب کو قرار دیا۔ اور آخر میں پروردگار اس حقیقت کو بھی بیان کر رہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم ہے وہ لوگ کہ جو شکر گزار ہیں۔ وگرنہ آدمی اسی آنکھ سے اسی ظاہری دنیا کو دیکھ رہا ہے، یعنی مادی آنکھوں سے مادی دنیا کو دیکھ رہا ہے، مادی کانوں سے مادی دنیا کی آوازوں کو سن رہا ہے، اور یہ دل فقط اسی دنیا میں جڑا ہوا ہے۔ وہاں یہ کہ اگر اپنی روح کو بیدار رکھے، اور فرش ازا انسان کو یہ بیداری کا تحفہ عطا کرتی ہے، تو پھر فقط ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، باطنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا، باطنی کان اس کے سن رہے ہوتے، نتیجتاً دل واقعیت کو دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ واقعیت عیاں اور آشکار ہو جائے، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جون عزیزو غلام ہے، ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے جو ہے وہ پروفائل کا حامل ہے، لیکن کتنا بلند ہو گیا ہے کہ کبھی میرے مولا کے بازوؤں کے بوسے لے رہا ہے، کبھی میرے مولا کے پیروں کے بوسے لے رہا ہے، اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دکھائی دے رہا ہے جس کی بنا پر اس کے کردار میں یہ بلندی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے پھر قرآن کریم سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی آنکھوں پر ہماری ذکر کی نسبت سے پردے پڑ گئے، ہمارے ذکر سے ان کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہمارے ذکر کو۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، یہ سن نہیں پاتے، ظاہر میں سن رہے ہیں، ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، در واقع نابینا ہو چکے ہیں، در واقع بہرے ہو چکے ہیں،
حقیقی خدا کی یاد سے ان کے قلوب منور نہیں. اور چوتھی آیت میں دیکھیں عزیزو، ہر انسان کو توجہ چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد. ہر انسان کو توجہ چاہتا ہوں، ہر انسان کو پروردگار متعال پہلے مرحلے میں ہدایت کے اسباب کی فراہمی کرتا ہے. ہر انسان کو پہلے مرحلے میں ہدایت کے اسباب کی فراہمی کرتا ہے، دل کا جھکاؤ اچھائی کی جانب رکھتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور امتحان یہی ہے کہ تم میں سے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون کفران نعمت کرتا ہے. امتحان یہی ہے عزیزو میرے بھائی. لیکن اگر کوئی انسان کفران نعمت کرتا چلا جائے، در واقع خداوند متعال کی رحمت سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتا چلا جائے، توجہ چاہتا ہوں، تو ایک دن کیا آئے گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو گھڑے میں، یعنی فیض خدا تو جاری و ساری ہے، اس نے خود منہ موڑ لیا اور اس فیض سے دور ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اب رب تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. دیکھیے اس تناظر میں اس آیت کو، سورہ مبارک نحل آیت نمبر 108، دنیا کی محبت میں مستغرق، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے، ان کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. اور یہی غفلت میں مبتلا وہ انسان ہے. پروردگار ان کے دلوں پہ تو نے مہر کیوں لگا دی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کردار سے، میں نے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، حسین ابن علی پر رونے والی آنکھ پلٹا، مولا کے فضائل و مسائل کو سننے والے کان پلٹا. گناہ نہ کر، اس دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکال دے، وگرنہ ایک دن ایسا آئے گا اگر تو گرتا چلا گیا گرتا چلا گیا گرتا چلا گیا تو اب حق کی آواز سنائی نہیں دے گی. کان کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیے. بہرے ہو جاتے ہیں. آنکھ کیا ہو جاتی ہے؟ نابینا ہو جاتی ہے، نہیں دکھائی دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ گرایا، اپنے آپ کو گرایا. اور آج اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. کس طرح سے ساس بہو پر یا بہو ساس کے حق میں ظلم کر رہی ہے، مجلسوں میں آ رہی ہے، مجلسیں اپنے گھر میں برپا کی جا رہی ہے، زیارت کے سفر بھی موجود ہیں، حج پہ بھی جایا جا رہا ہے، عمرہ پہ بھی جایا جا رہا ہے. پھر اس کے کیا مطلب ہے؟ کیا کہاں پرابلم ہے؟ حق کی آواز کان میں پڑی، نہیں سنائی دیا. دوسری مرتبہ کان میں پڑی، پلٹا، نہیں سنا. آہستہ آہستہ اس آواز کی جو جسے کہہ سکتے ہیں والیوم ہے، وہ سلو ہوتا چلا جاتا ہے، سلو ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آواز کان میں نہیں پڑتی. اب وہی شیطان اسی پروڈکٹ کو، جو بہت گری ہوئی پروڈکٹ ہے، بہت ہی پس پروڈکٹ ہے، بہت ہی تاریکی ہے، اسے پیکنگ کرتا ہے نورانیت کی. عمر سعد سے عمر سعد لعین سے شیطان لعین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی اور چلا گیا تو بہت فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، نواز رسول کا خون بہا دے گا. بہتر ہے تو چلا جا. توجہ چاہتا ہوں، بہتر ہے تو چلا جا، تو جانتا ہے نواز رسول کو. اور کوشش کرنا کہ کسی طرح سے کمپنسیٹ ہو جائے، کسی طرح سے معاملہ صلح پر آ جائے. تو جائے گا تو خون حسین کو بچا پائے گا. اصل چیز رہے کی حکومت ہے. پہلے نہیں سنی بات، اس دنیا کی خاطر گرتا چلا گیا گرتا چلا گیا گرتا چلا گیا. اب وہ وقت آیا کہ آواز حق کان میں نہیں پڑ رہی ہے، شیطان آ کر بڑا مزین کر کے پیش کر رہا ہے انسان کے عمل کو. میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر انسان کمال کی طرف دوڑنا چاہتا ہے. تو وہ جو آج اس دنیا میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، کیا کیا شیطان نے؟ اسی ظلم و ستم کو کمال بنا کے اس کی نگاہوں میں پیش کر دیا ہے کہ بھائی تو جو دنیا چاہتا ہے، تو جو سیٹ چاہتا ہے، تو جو انا ربکم الاعلیٰ کی آواز بلند کرنا چاہتا ہے، یہ اسی صورت میں ڈیوائڈ اینڈ رول. جتنا مارتا چلا جائے گا تیری سیٹ بچتی چلی جائے گی. آج آپ افریقہ میں جا کر دیکھ لیجیے، اتنے امن و امان کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کے جائز حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دشمن ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے تہے تیغ نہیں کیا، انہیں نہیں مارا تو میری سیٹ چلی جائے گی. اور اس سیٹ میں، ظاہری جھوٹی حکومت میں اپنے لیے کمال دیکھ رہا ہے. لہٰذا کس طرح سے تہے تیغ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس عالم با عمل کو سختیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ حیران و پریشان ہوں گے، وہ جو 2 دن گزارے ہندوستان کی سرزمین پر شیخ زکزکی نے، آپ دیکھیے کتنی صلابت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. جس کے بچے لے لیے، جس کے جسم زہر اس میں جو ہے وہ کس قدر چاہ چکا ہے، جس کا جسم کتنا نحیف ہو چکا ہے، لیکن وہ کمال اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. علی کا چاہنے والا حسین کا ماتمدار، حسین کا زادہ، اس کمال کو اپنی نگاہوں میں دیکھ رہا ہے. لہٰذا کسی طرح سے ذلت کی زندگی کا ایک سانس لینے کو تیار نہیں ہے. عزیزو، یہ وہ کربلا کا درس ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے گرتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کو ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد.
سورہ مبارکہ جاسیہ ظاہراً قرآن کریم کا 45واں نمبر کا سورہ ہے، آیت کا شمار ہے 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نہیں دیکھتے ہو اس انسان کو کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا دیا ہے؟ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اب ایسے انسان کو پروردگار گمراہ کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اب اس کی آنکھوں پر پردہ آ جائے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گرائے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ کے مکر کا اس طرح سے پروردگار گراتا ہے عزیزوں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ النَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے اس وقت آنکھ کھلے گی کہ کیا ظلم و ستم کا میں نے بازار گرم کر رکھا تھا، اور آج خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ میں چاہوں گا عزیزوں اگر بقیہ آیتیں آپ نے نہیں بھی لکھی ہیں، خدا را اس ایک آیت کو، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم سے اپنی غربت میں اضافہ کیجیے۔ قرآن نور ہے، مجھے اور آپ کو نورانیت سے منور قلب دینا چاہتا ہے عزیزوں۔ واقعاً عزیزوں کربلا والوں کا اہم ترین پیغام، حبیب ابن مظاہر کو لے لیجیے، بریر ابن خزیر حمدانی کو لے لیجیے۔ بریر حافظ، حبیب ابن مظاہر حافظ کل قرآن تھے، ہر رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ میرا مولا جناب حبیب کے لاشے پر رویا ہے اور فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ بریر کے بارے میں ملتا ہے عزیزوں قاری قرآن تھے، مسجد کوفہ میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ کیوں عزیزوں میں اور آپ اس قدر قرآن کریم سے دور ہیں؟ اب دیکھیے گا آپ آگے یہ جو میں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، جو کہ بد دعا ہے، 7 سے 8 قرآن کریم کی آیات کا ذکر شہزادی ثانی زہرا ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد و آل محمد۔ 7 سے 8 آیتوں کا ذکر عزیزوں اس بد دعا جو کوفے کے قاتلین امام حسین کی نسبت سے شہزاد، 7 سے 8 آیتوں کا ذکر ہے عزیزوں۔ کیوں میں اور آپ قرآن سے اتنا دور ہیں؟ اب بات آ گئی ہے تو اسی مقام پر، چونکہ پھر بعد میں ربط مصائب ہو جائے گا، اس مقام پر رک کر اس بات کو نہیں پیش کر پاؤں گا، اسی مقام پر رک کر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی نسبت سے اپنی رغبت میں اضافہ کیجیے۔ فرمایا نوّروا بیوتکم، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اکسیر ہے، انسان کو نفع پہنچاتی ہے، انسان کے قلب کو تاریکی سے نجات عطا کرتی ہے۔ اگر بقیہ آیتیں نہیں لکھ سکے عزیزوں، اس آیت کو لکھ لیں، خدا را اس آیت کو یاد کر لیجیے، خدا را اس آیت کو یاد کر لیجیے۔ سورہ مبارکہ اسراء یا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت کا نمبر ہے 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں رکھتے ہو اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ معاشرہ اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے عزیزوں، جز علم کے قدم آگے نہ بڑھائے۔ اور جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، علم اس صورت میں ملتا ہے کہ نہ صرف سنے، بعد میں اسے لکھے، اس پر غور و فکر کرے، عالم کو بیان کرے، طالب علم کو بیان کرے، دیگر کتابوں سے مطالعہ کرے تاکہ علم تک جا پہنچے۔ وگرنہ ظنیات پر اگر انسان اپنی زندگی بسر کرے گا، معاشرہ فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دیکھو پیروی نہ کرو کسی ایسی شے کی کہ جس کی نسبت سے علم نہیں رکھتے ہو۔ اور پھر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس حصے کو یاد کر لیں، میرے ساتھ تکرار کریں، ان السمع، اتنی ہلکی آواز میں کیا سب اپنے کان کو بھی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میرے بھائی۔ ان السمع، بڑی مہربانی، والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے تحقیق تیری کان، تیری آنکھ اور تیرے دل، ان میں سے ہر ایک کی نسبت سے تجھ سے سوال کیا جائے گا، تجھے پوچھے گا تیرا رب۔ ہم نے یہ دیا تھے تاکہ تو واقعی بلندی دیکھے، تو کس جھوٹی دنیا کے پیچھے چلا گیا تھا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چاہنے والا آیا، آقا میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے یہاں گناہ کی محفل ہے، کچھ کنیزیں ہیں جو گانا گاتی ہیں۔ بہرحال جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو یہ آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، کچھ دیر زیادہ بیٹھ جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ کہا مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس آیت کو سنا ہی نہیں ہے۔
امام نے کہا جانتا ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ جو کچھ تیرے کانوں نے سنا ہے اس کے بارے میں کل کو جواب دینا ہے، جو کچھ آنکھ نے دیکھا ہے کل کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے، جو کچھ دل نے سوچا اور سمجھا ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ کیسے تو سن رہا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ جا کر غسل توبہ کر، جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے تو اس سے بدترین حالت نہیں ہوگی خدا کی بارگاہ میں جانے کی۔ اے مومنہ کب پلٹ کر آئے گا؟ آج تیرا موبائل صاف ہے؟ آج تیرے گھر میں ٹیلی ویژن پر چلنے والے چینلز پاک و پاکیزہ ہیں؟ کس دن کا انتظار کر رہا ہے؟ کوئی ملک الموت سے دوستی ہے میرے بھائی؟ کوئی روابط ہے کہ آج کی رات آخری رات نہیں ہو سکتی؟ کیوں عزیزوں میں اور آپ پلٹنے میں دیری کر رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو وہ دکھائیں جو اہل بیت کو پسند ہے، جو خدا کو پسند ہے، جو سید الشہداء کو پسند ہے، جو زینب کبریٰ کو پسند ہے، وہ نہ دکھائیں عزیزوں، اور پلٹ آئے میرے مومن بھائی۔ اے مومنہ پلٹ آ، ظلم و ستم نہ کر، گناہ نہ کر، اتنا اصرار نہ کر گناہ کے سلسلے میں کہ پلٹنے کا راستہ بند ہو جائے اور خدا کی جانب سے عذاب الہی کا تو شکار ہو جائے۔ اتنا اصرار نہ کر، پلٹا۔ کیا کریں عزیزوں اپنے آپ کو، کیا کریں کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے؟ آج میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہنا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ آخری مرتبہ قرآن کب ختم کیا ہے میں نے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے، ایک مرتبہ مکمل قرآن بغیر سمجھے، بغیر معنی پر توجہ کی، ایک مرتبہ مکمل قرآن کب پڑھا ہے؟ ہمارے خاندان کے، قوم کے بزرگ عزیزوں ماہ مبارک رمضان میں 1 عدد قرآن ختم کیا کرتے تھے، جنہیں پروردگار نے زیادہ طاقت دیا کرتی تھی، زیادہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے نوجوان سے پوچھیں، ماہ مبارک رمضان میں بھی اس سے قرآن ختم نہیں ہوتے، ایک مرتبہ قرآن ختم نہیں۔ میں آپ سے کیا کہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے صرف اپنے آپ سے سوال کیا، اگر ایک صفحہ جو معمولاً رائج قرآن ہے ایران اور سعودی عرب کا، اس کے ٹوٹل پیجز ہیں 604، میں نے آپ سے کہا ایک صفحہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر میں ایک صفحہ روزانہ پڑھتا ہوں، نتیجتاً 201 دنوں میں، یعنی 7 سے 7.5 مہینوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ ہر سال میں شاید آرام سے ایک قرآن تو آسانی ختم کر سکتا ہوں۔ کدھر کھڑا ہے تو؟ ایک صفحہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا سبب ہے بتائیے؟ ہمارے پاس آنے والے دن کی کوئی پلاننگ نہیں، آنے والے دن کا کوئی سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہماری زندگی میں توجہ چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں ہم فارسی میں کہتے ہیں مہمان ناخواندہ، بن بلائے مہمان الا ماشاء اللہ ہے، بہت سارے ہماری زندگی بن بلائے مہمانوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بزرگوار فرما رہے 1 دقیقہ، 1 منٹ۔ دن میں کتنے منٹس ہیں ہمارے پاس؟ جی میرے بھائی، دن میں کتنے منٹس ہیں ہمارے پاس؟ لکھ لو اپنے پاس، 1440 منٹس۔ میرے اس نوجوان بھائی کے لیے کہ جو اپنے ساتھ 1 عدد صفحہ اور قلم لے کر آیا ہے، اور اس کو نیاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیب عطا کیا ہے، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ انشاءاللہ یہ سیب بہشتی ہو عزیزو۔ ہمارے معاشرے میں پھل کم کھایا جاتا ہے، شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بانی مجلس نے آپ کو سیب کی، وہ کوئی سستی بھی نیاز نہیں ہے، بہرحال معرفت نہیں ہے کمال کی، مسئلہ یہ ہے۔ وہ جو پیٹیس میں مزہ ہے، بولیے وہ جو سموسے کا مزہ ہے، وہ جو پکوڑے کا مزہ ہے، وہ اس میں نہیں ہے بیچارے۔ فرش ازا عزیزو، میرے اور آپ کے جسم کو بھی شفا دینا چاہتا ہے، روح کو بھی شفا دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اس پیٹیس کا کیا مزہ ہے جو اس سیب کا مزہ ہے؟ جس شے میں، دنیا کی جس شے میں خالق کا ہاتھ زیادہ ہے، مخلوق کا ہاتھ کم ہے، اس میں عزیزوں پروٹین زیادہ ہے، خلوص زیادہ ہے، مٹھاس زیادہ ہے۔ اور جس میں وسط میں مخلوق آتی چلی گئی ہے، ادھر اتنا ہی جو ہے وہ کرپشن ہے۔ مانتے اس میں بھی بہت کرپشن ہے، لیکن خالق کی رحمت زیادہ ہے اس میں۔ اسی طرح سے روح ہے عزیزوں، بلندی نہیں دیکھ پاتے میں اور آپ۔ جس انسان کو مسلسل بیان کیا جا رہا ہے کہ تیری آنکھ گناہ نہ کرے، اور پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یوز ٹو ہو چکا ہے، اب لڑنا پڑے گا، آپریشن کی ضرورت ہے۔ سانس نہیں آ رہی میرے بھائی، دکھنے میں زندہ ہے، حقیقت میں بولیے
مردہ ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے قلب کو بیدار کر لیں. فرش ایسا یہی کرتا ہے، اے انسان اٹھ جا، الیکٹرک شوک دیے جاتے، کھڑا ہو جا، آخری چانس ہے. اگر فرش ایسا بھی تجھے نہ سدھار سکے تو کب سدھرے گا؟ کیسے سدھرے گا؟ کب تیری آپ کی اصلاح ہوگی؟ راضی ہے اپنا موبائل دینے پر؟ حضرت شوہر زوجہ کو دینے کو تیار نہیں ہے عزیزو. ہر چیز پر پاسورڈ لگے ہوئے ہیں. پہلا پاسورڈ سمجھ میں بھی آ جائے، اندر پھر پاسورڈ ہے. واٹس ایپ پر اپنا پاسورڈ ہے، فیس بک پر الگ پاسورڈ ہے. عجیب و غریب دنیا ہے. کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ، اور یہ کیسا حسینی ہے. خدا دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اس کی پاک و پاکیزہ حجتیں تجھے دیکھ رہی ہیں. آؤ عزیزو پلٹ جائیں. خوب سنتے ہیں، کیوں زندگی میں تبدیلی نہیں آتی؟ ایک صفحہ قرآن کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے ہماری لائف میں بن بلائے مہمان بہت زیادہ ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ اسٹائل ہے جو کہ غیر اسلامی اسٹائل ہے کہ بھائی جس کے یہاں جب بھی جانا ہے پہنچ گئے، جب بھی فون کرنا چاہتے ہیں کر لیا، اور اگر صاحب نے نہیں اٹھایا تو طوفان بدتمیزی، ہمارا فون نہیں اٹھاتے. بس میں صاحب اختیار ہوں، ان کے پاس تو کوئی آزادی نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہونا چاہیے. اور معاشرہ بھی ایسے بنا ہوا ہے کہ جو دروازے پر آئے گا اس کو دروازہ کھولیں گے، جس نے موبائل فون کیا اس کا موبائل فون اٹھانا ضروری ہے. یہ غیر اسلامی روش ہے میرے بھائی. یہ سونے اور چاندی کی طرح اس کی زندگی کے اوقات ہیں، لہٰذا اس کو حق دیں کہ وہ دقت کرے آپ کے حق کی ادائیگی میں بھی اور اپنے وقت کے استفادے میں بھی. اسلام نے اس کو طریقہ کار بیان کیا آپ کے حق کی ادائیگی کا. بس ایک تو بن بلائے مہمان میں سے ایک بن بلائے مہمان یہی ہے، فون ٹیلی فون کالز اور بولیے آنے والا مہمان. اس کے بعد جب کسی سے ملنے جائے ایک فادر فون کر لیں، مولانا صاحب فون نہیں اٹھاتا تو میرے بھائی چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کام نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، پروردگار آپ کو اجر دے گا. لیکن بہرحال معاشرے کو منظم بنانے کی کوشش کیجیے، ڈسپلن معاشرہ ہو. ایک یہ مہمان. ایک دوسرا مہمان کیا ہے؟ بہرحال زندگی میں آنے والے بہت ساری مشکلات. حضرت زوجہ کے پاس بھی کوئی پہلے سے تو پلاننگ نہیں ہے، اچانک فون، کوئی پیاز ختم ہو گئی، آلو ختم ہو گئے، ٹماٹر ختم ہو گئے، فلاں سب کچھ ختم ہو گیا ایک ساتھ. ارے بھائی عہد کا عالم ہے کیا؟ تھوڑا پہلے بتا دے محترمہ. نہیں بتاتی ہوں. وغیرہ اگر بعض گھروں میں ہے، میں نے دیکھا ہے لکھ کے رکھ دیا کہ بھائی جو چیز ختم ہو رہی ہے لکھ دیا. تو حضرت شوہر کے لیے بھی آسانی ہے بھائی. وغیرہ صبح ایک عدد فون، دوپہر کو پھر فون، شام کو پھر فون، رات کو پھر فون. اسی کام کے لیے بنے عزیزو اپنی دنیا بنانے کے لیے. یہ ختم ہو گیا، یہ کم رہ گیا، یہ ٹھیک ہے میرے بھائی. اب یہاں سے چلے اچانک آنے والے زندگی کے مسائل، ایکسیڈنٹ، پریشانی، سختیاں، یہ بن بلائے عزیزو جو آ جاتی انسان کی لائف میں. اور تیسری اہم ترین شے حضرت موبائل اور اس کا بےہودہ ترین استعمال. بن بلائے مہمان کیا ہے؟ اس کے ٹیلی فون کالز ہیں، وہ وائسز ہیں کہ جو اس پر ہمیں اور آپ کو آتی ہیں، اور وہ ویڈیوز ہیں کہ جس کے ہر مومن دیکھنا اپنا اخلاقی، اپنا شرعی، اپنا الہی وظیفہ سمجھتا ہے کہ بھائی کسی نے مجھے کچھ بھیجا ہے، میں کیوں نہ دیکھوں. اللہ. ان بن بلائے مہمانوں کی موجودگی میں قرآن کے لیے وقت نہیں ہے عزیزو. قرآن آخر میں، اہل بیت آخر میں. لہٰذا اگر یہ ساری چیزوں سے انسان کا وقت گزر جائے، اگر وقت مل گیا تو قرآن پڑھ لیں گے نتیجے. بس ایک کام یہ کیجیے عزیزو، آج کے بعد پلان کیجیے اور اپنے آپ کو اور اپنے دل و دماغ کو پروگرام دیجیے. نماز صبح کے بعد تو 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میرے بھائی، مقدار آپ اپنے طور پر طے کر لو، لیکن فرش عزا پر طے کر کے اٹھو کہ مولا تجھ سے عہد کر کے جاتا ہوں اتنی مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. مختصر ایک آیت نماز صبح کے بعد، 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد ایک آیت کی تلاوت کروں گا، کہ پھر دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ اس کے ترجمے پر غور کروں گا، اسے سمجھوں گا، اسے اپنی ذات کا حصہ بناؤں گا. اور کون سی آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کو یاد کر لیں؟ سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل، آیت کا نمبر 36. پڑھیں گے آیت؟ ان البصر. غلط شروع کیا ہے میں نے نا. وہ میرے حافظ قرآن بھائی کدھر؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ایک دن وہ آتا ہے کہ جب دل پر مہر لگ جاتی. اب یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے
اور ایسے انسان کے لیے توجہ چاہتا ہوں عزیزو، میں آگے بڑھ گیا آج کی حد تک، بہرحال تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچ جائے۔ ایسے انسان کے لیے ہمارا وظیفہ ہے، جس طرح سے مومن کا وظیفہ ہے دعا، اسی طرح سے مومن کا وظیفہ ہے بد دعا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ جو اللہ کا دشمن ہے، وہ جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو اندھا اور اپنے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، اس کی نسبت سے بد دعا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سورہ مبارکہ یونس آیت کا شمارہ ہے 88۔ حضرت موسیٰ بد دعا دے رہے ہیں، پروردگار یہ فرعون بہت پیسے والا ہے، اس کے مال کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، اس کے دل پر مہر لگا دے، اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو خراب کر دے، یہ جو چلا ہے اس مال کے ذریعے سے مجھے اور میری قوم کو بہکانے، اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی دعا نمبر 27 میں دشمنان دین کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟ اے پروردگار ان کے اور ان کے اسلحے کے مابین فاصلہ کر دے، اسلحہ کھو جائے ان سے۔ اے پروردگار یہ جو اپنے ساتھ اپنی ضرورت کا سامان لے کے چلے، ان کے اور ان کے مابین فاصلہ کر دے۔ پروردگار ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ پروردگار ان کی خواتین کو بانجھ کر دے۔ پروردگار ان کے مردوں کے اسلاف کو خشک کر دے۔ پروردگار ان کے جانوروں کی نسلوں کو منقطع کر دے۔ پروردگار ان کے پر سے بارش اور ان کی زمین میں لہلاتی ہوئی فصلیں ان سے چھین لے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے نظام کو، خدا کے نظام کو خراب کرنے چلے۔ مولانا صاحب پروردگار کا دین تو رحمت والا دین ہے، جی پہلے مرحلے میں رحمت ہی رحمت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، جس کے کان بہرے ہو جائیں، جو مسلسل اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے سے روکنا چاہے، اب نہ صرف بد دعا کر بلکہ عملی اعتبار سے بھی اقدام کر۔ آئیے دیکھیے شہزادی اور کوفے کے لوگوں کی نسبت سے بد دعا۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، میں فقط آیتوں کا شمارہ بیان کر رہا ہوں، جو صاحبان ایمان اس سلسلے میں خود غور و فکر کرنا چاہیں گے پروردگار ان کو عطا کرے گا، وگرنہ میں ایک ایک آیت پر رک کر چاہ رہا تھا کہ اس کے ترجمے کو پیش کروں۔ میں فقط آیتیں پیش کیے دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ترجمہ خطبے کا آج کی حد تک حتماً جو ہے وہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ربط مسائل۔ سورہ مبارکہ نحل 16 نمبر کا سورہ ہے، آیت کا شمارہ ہے 92۔ اسی ترتیب سے آپ انشاءاللہ العزیز خطبے کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہرہ مند ہوں گے۔ ساری وہ بد دعائیں ہیں کہ جو قرآن کریم نے کافروں کی نسبت سے اور ظالموں کی نسبت سے بیان کی ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کا 5واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 80۔ کتنا وہ برا عمل ہے جسے یہ لوگ اپنے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی انہوں نے لے لی ہے، وفی العذاب ہم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ 3 سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 82، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی اور دوسرے مجاہدین کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے کم ہنسو، اور جو تم نے عمل بجا لایا ہے اس کی جزا میں تم نے بہت رونا ہے، بہت گریا ہے۔ 4 سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ، آیت کا نمبر ہے 61۔ ذلت اور محتاجی ان کے وجود سے چمٹا دی گئی ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت سے استفادہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے اس گناہ کا ذکر ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کا یہ شکار ہوئے ہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ہے اور بغیر حق کے اللہ کے پاک و پاکیزہ بندوں کا اور نبیوں کا قتل کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت نمبر 5 سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 89 and 90۔ کتنا برا عمل کیا ہے تم نے، یہ تو وہ عمل ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین میں شق ہو جائے، زمین میں دھڑار پڑ جائے، ارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جنہیں شہزادی نے اپنے خطبے کا حصہ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 6 سورہ مبارکہ فصلت قرآن کریم کا 41 نمبر کا سورہ ہے، سورہ حامیم، آیت کا نمبر ہے 16۔ قوم عاد پر عذاب کا ذکر ہے، ہم نے بہت تیز ہوائیں ان پر چلائی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ اس دنیا میں ذلت بھرا عذاب دیکھے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب کئی زیادہ دردناک اور ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہاں پر ان کی کسی قسم کی نصرت اور مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آخری آیت سورہ مبارکہ فجر، جو کہ مولا و آقا سے منسوب سورہ ہے، آیت کا شمارہ ہے 14۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ،
رب تیرے کمین میں ہے، تو سمجھ رہا ہے تجھے آزاد چھوڑا ہوا ہے. جس آیہ کریمہ کو مسلسل سرنامہ کلام میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ شہزادی کا جو شام کا خطبہ ہے جب اسے پیش کیا جائے گا تو وہاں پر اس بات کا ذکر کیا جائے گا، لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اے کافر، اے ظالم، نہ سمجھ یہ جو تجھے مہلت دی جا رہی ہے تیرے بھلے میں ہے. اے گنہگار پلٹا، خدا را پلٹا. اے بہو، ساس پر ظلم کرنا چھوڑ دے، شوہر کی حق تلفی چھوڑ دے. اے ساس، بہو پر ظلم کرنا چھوڑ دے. اے شوہر، زوجہ پر ظلم کرنا چھوڑ دے. اے مرد مومن، اپنی آنکھوں کو پلٹا لے، گناہ کے دلدل میں اتنا آگے نہ بڑھ. اے شادی شدہ مومنہ، کچھ اپنی اس حرمت کی رعایت کر لے جو تجھے فرش ازاں نے عطا کی ہے. تو کنیز زہرا و زینب کبریٰ ہے. کیسے گناہ کی طرف تیرے قدم بڑھتے ہیں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کئی ترین نسل میں کتنی نسلوں سے تو علوی ہے، حسینی ہے، کیا کر رہی ہے مومنہ؟ اے مومن مرد، نہ جا گناہ کی طرف. شادی چاہتے جا دوسری شادی جا کے کر لے. گناہ نہ کر، گناہ نہ کر. اپنے گھروں میں موجود عزیزوں حرمتوں کا خیال رکھے. پلٹا پلٹا پلٹا، وگرنہ ایک دن ایسا آئے گا عذاب خدا کا شکار ہوگا. اسی دنیا میں عذاب خدا کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی دہکتا ہوا عذاب ہے. کبھی جب دل نہ پلٹے عزیزوں، جاؤ عزیزوں، جاؤ اولڈ ہاؤس، جاؤ دیکھو ان بوڑھوں کو کیا کس حالت میں. کبھی جاؤ قبرستان میں، یہ ہے میری آخری آماج کا، آمادہ ہوں اس کے لیے. آئیے عزیزوں، قبل اس کے کہ گریہ کریں، شہزادی کے اس خطبے کے الفاظ سخت ہیں عزیزوں. یہ الفاظ میں جب چاہتا ہوں پڑھنا نہیں پڑھا جاتے انسان سے، ان ظالموں کی نسبت سے، ان کافروں کی نسبت سے کہ جنہوں نے اس طرح سے خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگا. کہ انشاءاللہ حسین کا ہر چاہنے والا عزیزوں اپنے آپ کو گناہ کے دلدل سے نکالے گا اور مولا آقا کی نصرت کرنا چاہتا ہے، مولا آقا کی نسبت سے قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے. اگر چاہتے ہیں شہزادی کے مددگار بننا عزیزوں، انشاءاللہ اپنے وجود کو پاک کر لیجئے. حمد و سپاس اللہ کے لیے. اب میں کسی اعتبار سے نہیں رکوں گا، 2 یا 3 منٹس میں عزیزوں توجہ سے سماعت کیجئے گا. انشاءاللہ کوشش کریں پروردگار آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کرے، اپنی شہزادی کی نسبت سے لبیک کہے. اے بی بی، اب یہ گنہگار خطاکار آپ کی دعوت پر لبیک کہتے. جس طرح سے ان ظالموں نے، قاتلوں نے آپ کا دل دکھایا، کبھی آپ کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی آپ کا دل نہیں ستائیں گے. آپ کے بھائی کے بہترین جانثاروں میں سے قرار پانے کی کوشش کریں گے. پھر فرمایا کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا، کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت کو ضائع کیا. کوفیوں، تم نے وہ کام کیا جس کے سبب کچھ دور نہیں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تمہاری برائی آفاق گیر ہے، تمہاری بدعملی نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا ہے. سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا ہے. ٹھہرو ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے کئی زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار. ہاں یقین مانو، یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے ہیں. وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو، اور داور محشر گنہگاروں کی گھات میں ہے. ان ربکم لبالمرصاد. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کوفیوں، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعض کو قتل کر ڈالا. کیوں؟ میرے احسانات، رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میری آل و اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا. اہل کوفہ، اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جائے جو شداد اور اس کی امت کا ہوا. بس عزیزو، اس مقام پر میرا مولا آگے بڑھا، زباں پر جملے آئے. یا عمت اسکتی، اے میری پھوپھی رک جائیے. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ دین شناس ہیں اور علم لدنی کی مالک ہے. اجرکم علی اللہ. شہزادی کی مدد کرنا چاہتے ہو عزیزوں، شہزادی کی مدد کرنا چاہتے ہو. ان ظالموں کا رونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے، لیکن کچھ حسین کے یتیم ہیں جو رو رہے ہیں. ایک
کچھ نبی زادیہ ہے، کچھ رسول زادیہ ولی زادیہ ہے جو رو رہی ہے۔ آؤ عزیزوں، ان پاک دامن بیویوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس بات کا سبب بن رہے ہیں کہ میرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اے بی بی، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے بھائی کے مددگار ہیں، ہم اس راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس فرش عزا کا واسطہ، آپ کو آپ کے ماجائے حسین کا واسطہ۔ عزیزو، اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرے۔ اے بی بی، آپ کو آپ کے ماجائے حسین کا واسطہ، یہ خالی جھولیاں، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ کان، اے میری شہزادی، خدا کی معرفت و محبت آپ کے ماجائے اور آپ کے ماجائے حسین کی معرفت و محبت سے بھر جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ عزیز و شہزادی کی بارگاہ میں ایک بیٹی کو، ایک باب الحوائج بیٹی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ عزیز و تاریخ نے قطعاً اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میرے مولا کی ایک ننھی بیٹی تھی کہ جس کے مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں، اور بہرحال جس کی مصیبت کو بارہا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا عزیزو۔ اور تاریخ میں عزیزو واقع کربلا میں میرے مولا کی اس بیٹی کا ذکر بھی ہے عزیزو، کہ جسے ہمارے ہاں بہرحال جناب سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی بات یقینی عزیزو، میرے مولا شدت سے جناب سکینہ کو چاہتا تھا میرا آقا۔ آؤ عزیز و زینب کبریٰ کی بارگاہ میں جناب سکینہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور جناب سکینہ کی مصیبت پر رو کر شہزادی سے تقاضا کرتے ہیں۔ آج کی شب میں عزیز و بھیک میں کیا مانگے؟ معرفت، معرفت، معرفت۔ ہمیں قرآن کی نسبت سے انس دے دیجئے، تعلیمات اہل بیت کو انس دے دیجئے، گناہ کے دلدل سے نکال دیجئے، تاکہ کافروں اور ظالموں کے مقابلے میں آپ کے مدد کرنے والے بن جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي قافلہ عزیزو، نو کے نیزہ پر باپ کا سر ہے، سکینہ کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو عزیزو، ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ کس طرح سے بابا پر سلام بھیجتی ہے اسی طرح سے کوشش کرے سلام بھیجنے کی۔ علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ کیا ہے مقام جناب سکینہ کا عزیزو شہزادی کی بارگاہ، حسین کی بارگاہ میں عزیزو۔ آج ایک منظر اور ایک مصیبت شہزادی سکینہ کی کربلا کے ودا کے موقع کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کل عزیز و شام کے منظر کو انشاءاللہ جناب سکینہ باب الحوائج ہستی کے وسیلے سے مانگے، عزیز و پروردگار محروم نہیں کرے گا۔ جب وہ وقت آیا میرے مولا پر کہ میرا مولا در خیمہ پر آیا، اور آنے کے بعد فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ یا رباب علیکن من السلام،
میرا سلام آخر قبول کرو، اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر خدا نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، کیا مظہر ہے بیٹی خدا کی، جمال کا، خدا کی مہربانی کا۔ ہر روز عزیزو جب باپ گھر سے نکلنے لگتا ہے، ننھی بچی آ کر چمٹ جاتی ہے، پہلو سے لگ جاتی ہے، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ کیا کیفیت ہوتی ہے عزیزو ہم چاہنے والوں کی، اپنی آغوش میں لیتے ہیں، پیشانی کے بوسے لیتے ہیں، رخسار ہو کر بوسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلد واپس آؤں گا۔ وہ بیٹی جو دیکھ رہی ہے کہ صبح سے جو بھی رن میں گیا واپس پلٹ کر نہ آیا، اور ایسے میں بابا وداع آخر کے لیے آیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی عزیزو۔ مقتل نے اس ودا کا ذکر کیا عزیزو، ٹھہر کر میں پڑھنا چاہوں گا، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد فرمایا استسلمت للموت۔ عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم دل حسین پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو بابا؟ بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو؟ حسین، فاطمہ کے مظلوم حسین پر سلام۔ آگے بڑھ کر کہا بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ اس موقع پر جناب سکینہ نے خواہش کا اظہار کیا، فرمایا ردنا الى حرم جدنا۔ جانا چاہتے ہو بابا چلے جاؤ، پہلے اپنی سکینہ کو نانا کے مدینہ پہنچا دے بابا۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ فرمایا بیٹا سکینہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، پیشانی کے بوسے لیے، اور جاتے جاتے باپ نے اپنی سکینہ سے خواہش کا اظہار کیا۔ فرمایا سیطول بعدی یا سکینہ فاعلمی من کل بکاء اذ الہمام دہانی۔ بیٹا سکینہ باپ کے بعد بہت رونا ہے، بہت گریا ہے۔ کیا چاہتے ہیں بابا؟ اب اپنی سکینہ سے فرمائیں لا تحرقی قلبی بدمع کی حسرتان ما دام من الروح فی جثمانی۔ جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے کلیجے کو نہ جلا، دل کو نہ تڑپا۔ عجب نہیں عزیزو، بہتے آنسوؤں کو صاف کیا ہو جناب سکینہ۔ بابا خدا حافظ، بیٹی آپ سے عہد کرتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں سکینہ نہیں روئے گی۔ کچھ دیر گزری، کربلا کی زمین پر سرخ آندھیا، زلزلہ، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ مقتل میں بیٹی پہنچی، بے سر کا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا۔ سکینہ نے اپنے آپ کو باپ کی لاش پر گرایا، اتنا روئی غشی طاری ہو گئی۔ اس غشی کے عالم میں باپ نے سفارش کی بیٹا سکینہ میرے چاہنے والوں کو پیغام دے دے شیعتی مہما شرب تو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، ایک جب کسی پردیسی کا ذکر آ جائے مجھ حسین کو یاد کر لینا۔ کچھ دیر گزری تھی، شمر کے تازیان نے جناب سکینہ کی فریاد، بابا بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو رونے نہ دیا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔